بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مدینہ کی راہ وی لاگ نمبر 273، 5ویں قسط آج کی، پیج 232. ناظرین، مین ہیڈنگ چل رہا ہے نبی اکرم کی ہجرت. جب رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ دشمن آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، قانون پاس کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کر رہے ہیں، رسول اللہ ہجرت کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ کے مکان کا گھیراؤ کیا جاتا ہے. رسول اللہ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں. گھر سے غار تک کیسے پہنچتے ہیں، غار کے اندر کیا ہوتا ہے، قریش کی تگ و دو کیسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مدینہ کی راہ میں کیا ہوتا ہے، یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے. ناظرین، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے الرحیق المختوم. الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں رائٹر ہیں اس کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، جو آپ کے سامنے ایک ایک چیز پیش کر رہے ہیں. ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی کتاب کا اردو ترجمہ ہے آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. ناظرین، نحمده ونصلي على رسوله الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ضبط نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستان سے، کہ اس محفل سے خوشتر ہے کسی صحرا کی تنہائی. دل آگاہ جب خوابیدہ ہو جاتے ہیں سینوں میں، نواگر کے لیے زہر آب ہوتی ہے شکر خائی. قیامت ہے کہ فطرت سو گئی اہل گلستان کی، نہ ہے بیدار دل پہری نہ ہمت خواہ برنائی. آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل. دنیا تو ملی طاہر دین کر گیا پرواز، دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی. فطرت ہے جوانوں کی زمین گیر زمین دار. ناظرین، آخری قسط ہے آج کے لحاظ سے. ناظرین، مدینہ کی راہ یہ ہیڈنگ ہے. جب جستجو کی آگ بجھ گئی، جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا. عبداللہ بن اریکتا لیسی سے، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا. یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں، اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا. چنانچہ جب دوشنبہ کی رات آئی، جو ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات تھی، مطابق 16 ستمبر 622 عیسوی، تو عبداللہ بن اریکت سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں. رسول اللہ نے فرمایا قیمتاً لوں گا. حضور فرماتے ہیں کہ پیسوں کی لوں گا. ادھر اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا بھی زاد سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں. جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسما نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنا پٹکا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا، دوسرے کو کمر میں باندھ لیا. اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا. اس کے بعد رسول اللہ اور صدیق اکبر نے کچھ کوچ فرمایا، یعنی چل پڑے. عامر بن فہیرہ رضی اللہ بھی ساتھ تھے. رہنما عبداللہ اریکت نے ساحل کا راستہ اختیار کیا. غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا. پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے، شمال کی طرف مڑ گیا.
یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ رسول اللہ اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زیریں مکہ سے لے چلا پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زیرین اسفان سے راستہ کاٹا، پھر زیرین امج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدیر پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا، پھر تیسۃ المرت سے، پھر لقف سے، پھر بیابان لقف سے گزرا، پھر مجاب کے بیابان میں پہنچا اور وہاں سے ہو کر پھر مجاہ کے موڑ سے گزرا، پھر ذوالغزوین کے موڑ کے نشیب میں چلا، پھر ذی کشر کی وادی میں داخل ہوا، پھر جداجد کا رخ کیا، پھر اجرد پہنچا اور اس کے بعد بیابان تہن کی اطراف کی وادی ذوسلم سے گزرا، وہاں سے ابابید اور اس کے بعد فہا کا رخ کیا، پھر ارج میں اترا، پھر رکوبہ کے دہنے ہاتھ سنیتل آئر میں چلا، یہاں تک کہ وادی رحم میں اترا اور اس کے بعد قبا پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب راستے کو چند واقعات بھی سناتے ہیں ہم آپ کو۔ راستے میں جو واقعات نمودار ہوئے وہ بھی ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کل انشاءاللہ راستے میں جو واقعات پیش آئے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر کل، آج یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے مدینے کی۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی۔ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، زحمت ہی نہیں دیتے میخار کو پینے کی۔ ہر سال بلاتے ہیں مرزا کو مدینے میں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔